रेजिस्टेंस पे बात ही नहीं करते. कश्मीरी सफरिंग जो है, कश्मीरी अपना इजहार पोइट्री से भी करते हैं, वैसे भी लिखते हैं, सॉन्ग्स में भी होता है, म्यूज़िक में होता है और पेंटिंग्स में होता है. आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आर्ट का म्यूज़िक है, आर्ट नज़्म है, आर्ट नॉवेल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमने कोई तवज्जो उस पर नहीं की, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस पे. ओके, एनी हाउ, चलो मच बेटर. और कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस पे क्योंकि हमने कोई फोकस नहीं किया, तो हमने दुनिया की जो एक इमेजिनेशन होती है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को जो सिविल सोसाइटी दुनिया की सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट हमें नहीं मिल सकी, अब तक नहीं मिल सकी. और इसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करें फ़िलिस्तीन के साथ और उनके स्ट्रगल के साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क है. पूरी दुनिया पैलेस्टीनियंस के कॉज, एटलीस्ट सिविल सोसाइटीज़ क्यों इतना सपोर्ट करती हैं? इस वास्ते क्योंकि उनको एक जो दर्द और दुख है पैलेस्टीनियंस का, वो उन तक पहुंच चुका है थ्रू पैलेस्टीनियन का जो कल्चर है रेजिस्टेंस का. चाहे वो स्कार्फ हो, चाहे वो उनकी एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो उनकी म्यूज़िक हो, उनकी पोइट्री हो, वो पूरी दुनिया में इट्स अवेलेबल. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक डेप्थ आती है आपके कॉज को. जब आप पूरी दुनिया को सपोर्ट के लिए जाते हैं तो एक डेप्थ आपके उधर आती है, स्पेशली जब आपने सिविल सोसाइटी अब्रॉड को आपने अपने साथ मिलाना है, उनको समझाना है, उनकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो फिर अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालते हैं. और ये बहुत फ़र्क चीज़ है. और क्योंकि पैलेस्टाइन के कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यूरोपियन ममालिक, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि मैं एनेक्सेशन कर रहा हूँ, यूरोपियन ममालिक नहीं साथ चलते, क्योंकि उनके अपनी सिविल सोसाइटी का उन पे प्रेशर आता है. अभी भी आप देखेंगे ये जो लेटेस्ट तमाशा हुआ है सो कॉल्ड रिकग्निशन का, यूएई और इजराइल का जो ट्रंप ने कराया है, यूरोपियन वॉइसेस कोई नहीं आपको नजर आई वाह वाह करती हुई, क्योंकि एक बिलीफ पूरी दुनिया में फैल गया है कि फ़िलिस्तीनियों का कॉज एक इंसाफ का है, जस्ट कॉज है. इसी तरह कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा. सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती. और ये नहीं कि कश्मीर में कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है या कश्मीरीज़ का कल्चर नहीं है कि आप नहीं. कश्मीर एक बहुत पुराना कल्चर है उनका, बहुत क्या कहते, जिसे कहें रिच कल्चर है, लेकिन हम कन्वे नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को. मैं आपको बताती चलूँ, अब चेंज वैसे भी आ गया है. पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नया नैरेटिव दिया कश्मीर पे, जिधर पहली दफ़ा मोदी का जो एक्सट्रीमिज़म है वो नाज़ीज़ के साथ मिलाया गया, ये पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया. और जब से अगर आप देखें फॉरेन मीडिया में भी ये नैरेटिव अब एक्सेप्टेबल हो गया है पहली दफ़ा. लेकिन हमारी इतना हाइट बाउंड है, इतने पुराने तौर तरीक़ों पे हमारी डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है वो चलती है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था. हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाज़ीज़म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट की कि किस तरह एक है. अगर आप विजुअल्स ही दिखा देते बाकी दुनिया को तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती. अभी पिछले हफ्ते हमने, हमारी मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल फिल्म्स का सीरीज़ शुरू की थी ऑनलाइन हमारी फेसबुक पे, और हमने सबसे पहली फिल्म जो दिखाई थी वो एक कश्मीर के बारे में थी, फरियाद. वेरी सिंपल फिल्म. मैं आपको बताऊं, हमारे फेसबुक पेज पे पहली दिन जो व्यूअरशिप हुई है वो 5 लाख हुई है. इतनी उसकी डिमांड है. अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें
اس طرح آرٹس اور کلچر کی کشمیر کے حوالے سے وہ میسج، اور بڑی سمپل فلم ہے یہ، چھوٹی سی فریاد، ایک گرینڈ دادا اور اس کا گرینڈ سن جو ہے وہ کشتی میں جا رہے ہیں، اور بات ہوتی ہوتی پتہ چلتا ہے کہ کیسے انڈین سولجرز نے آ کے اس بچے کے ماں اور باپ کو شوٹ کیا اس کے گھر میں، اور پھر ایونچولی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیک کس لیے لے کے جا رہا ہے، اور اس کا دادا اس کو ڈراپ کر دیتا ہے ایک کونے پہ لیک کے. آئی مین اٹس ویری سمپل، اٹس سو موونگ. تو وہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فلمز کا، میوزک کا، آرٹ ورک کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. یہ کلچر آف ریزسٹنس ایک ڈیپتھ دیتا ہے آپ کی پالیسی کو. وہ یونی ڈائمینشنل پالیسی نہیں رہتی، ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتی ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ایڈوائز کیا تھا لوگ جو کشمیر کی پالیسیز بناتے ہیں کہ آپ کشمیر کا چنار لیف لے لیں، وہ ایک سمبلزم بنا دیں چنار لیف کا. چاہے آپ بیجز پہنائیں لوگوں کو، چاہے کچھ کریں، اس کو پروموٹ کریں ایز اے سمبل آف کشمیر اینڈ دا فریڈم آف کشمیر. آپ کشمیری لباس کو پروموٹ کریں، آپ کشمیری امبرائڈری کو پروموٹ کریں. ان کا اتنی چیزیں ہیں، اور ان کی اپنا لٹریچر جو آکیوپائڈ کشمیر سے نکل رہا ہے اس کو پروموٹ کریں. لیکن ہماری روایتی ڈپلومسی جو ہے وہ یہ فیدم نہیں کر سکتی، اور یہی بڑا پرابلم ہمارے لیے رہا ہے کہ کس طرح ہم اس روایتی ڈپلومسی سے آگے بڑھیں. ابھی تو ہم کلچر آف ڈپلومسی کی بات، کلچر آف ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو خواتین کے ایشوز پہ بھی نہیں آگے لے کے بات بڑھ سکے. ہماری جو سیڈلی فارن آفس ہے، آپ کو پتہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے، جہاں تک مجھے یاد رکھتا ہے 1325 ایئر 2000 اکتوبر کی، جس میں خاص ویمن پیس اور سیکیورٹی کی ریزولوشن ہے کہ خواتین کا خاص پروٹیکشن دی جائے کانفلکٹ زونز میں. مجھے آپ دکھا دیں کب کس ہمارے ڈپلومیٹ نے جب سے یہ آئی ہے ریزولوشن اس کا ریفرنس دیا ہو جب کشمیر پہ ہم بات کرتے ہیں. گیو می ایک ایگزامپل دے دیں. آئی کین ٹیل یو زیرو. جتنی تقریریں ہوئی ہیں، جتنی دفعہ بات ہوئی ہے کشمیر پہ اور انڈین آکیوپیشن پہ، کسی نے اس ریزولوشن کو استعمال ہی نہیں کیا، نہ ریفرنس دیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ریپ ہیز بین یوزڈ ایز اے ویپن آف وار by the Indian forces. اور سب سے فیمس انسیڈنٹ ہے 23 فیبروری کا 1991 کا، کنان اور پشپورا کا، جدھر انڈین سیکیورٹی فورسز نے 2 ولیجز میں گئے، مردوں کو علیحدہ کیا and they raped the women of that village. میس ریپ ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں ہمارے کتنے ڈپلومیٹس نے 1991 کے بعد اس کا ریفرنس دیا ہو کبھی انٹرنیشنل فورمز میں؟ کیوں نہیں ہم ویمن انٹرنیشنل این جی اوز، ویمن گروپس کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے ان ایشوز پہ؟ ہمارا یہ ون ٹریک یونی ڈائمینشنل اپروچ جو ہے ڈپلومسی کا، وہ دن گزر گئے ہیں. دس از دی ایج آف ٹیکنالوجی، دی ایج آف سوشل میڈیا. ایک دن جا کے آپ تقریر کر لیں، دیٹس ناٹ انف. آپ کا ایک پورا ایجنڈا ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے جس پہ ملٹی ڈائمینشنل لیولز ہونے چاہیے. ہماری منسٹری نے 18 اسپیشل ریپورٹرز کو خط لکھا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ، نیور فالوڈ اپ بائی دا فارن آفس. ہم نے یو این اوچا کو لکھا کہ ہیومینیٹیرین کوریڈور بنا دیں آکیوپائڈ کشمیر کے لیے، جدھر میڈیسنز اور فوڈ جائے، جیسے سیریا وغیرہ میں بنایا گیا ہے. I requested the then our ambassador to the UN کہ please follow up. No follow up was done. تو مطلب ہے کہ ہماری اگر ڈپلومسی اتنی وہ پرانے طور طریقوں پہ چلے گی کہ جی ایک ایمبیسڈر نے جا کے بات کر دی ایک فورم پہ، وہ ہو گیا قصہ ختم، اس طرح نہیں چلے گا. کشمیریز آر ڈائنگ ایوری ڈے، اور ہم اپنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں جتنا پرائم منسٹر عمران خان نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹس کیے ہیں، اور جتنا انہوں نے پورا نیریٹو بدلا ہے سنگل ہینڈڈلی، اگر ہمارا فارن آفس اور جو باقی ادارے
کشمیر کی پالیسی بنا رہے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے, دنیا نوٹس لے چکی ہوتی. میں آئی اسٹل مینٹین چاہے جو بھی گلوبل پالیٹکس ہو, لیکن آپ تو کچھ ہلیں. ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو یو این کشمیر کی رپورٹس ہیں ان پہ انویسٹیگیشن کمیشن بنائی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. ایک انہوں نے کمیشن بنانی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے, اس سے پہلے ریزولوشن چاہیے, کیونکہ بہت پہلے 10-12 سال پہلے ایون مو ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوشش کی تھی کشمیر کے اوپر ریزولوشن, ہم نہیں لا سکے. تو ہماری ڈپلومیٹس وہ دن آج کا دن اتنا سائیکولوجیکلی گھبرا کے بیٹھے کہ وہ اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے. جب میں یہ ان سے پوچھتی ہوں they say no we weren't able to do it. حال یہ برکینا فاسو نے یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کی میٹنگ بلائی ٹو ڈسکس بلیک لائیوز میٹر اگینسٹ امریکہ, ریزولوشن بھی پاس کروا لی. یعنی کہ برکینا فاسو has more diplomatic clout you think than Pakistan does. مطلب حیرانگی کی بات ہے. یہ سائیکولوجیکل فیئر جو ہے نا, اور یہ جو ٹریڈیشنل آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ آف ڈپلومیسی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. کشمیریوں کی جان ہمارے لیے ویلیوبل ہے, آپ ہمیں بات کرنی پڑے گی. اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کا کلچر آف ریزسٹنس لے کے جائیں گے, جو وہ اپنے ان پہ ظلم اور تشدد کی کہانیاں تھرو کلچر باقی دنیا کو دکھائیں گے, اس کا امپیکٹ بہت ہوگا. اٹ ول ہیلپ یور پولیٹیکل ڈپلومیسی, اٹ ول بی اے بگ سپورٹ ٹو یور پولیٹیکل ڈپلومیسی. اور وہی سول سوسائٹی دنیا کی اپنی حکومتوں پہ پریشر زیادہ ڈالے گی جب ان کے پاس ویژولز ہوں گے, ان کے پاس دکھ بھری داستانیں ہوں گی, چاہے میوزک ہو, چاہے سانگ ہو, پوئٹری ہو, تو ان کو پتہ چلے گا. عام شہری جو ہیں باقی ممالک میں دنیا کے, وہ بیٹھے نہیں رہتے کشمیر پہ خبروں میں سننا کہ جی کیا ہو رہا ہے. بٹ جب یہ کلچر جائے گا, کلچر آف ریزسٹنس, وہ سنیں گے, دے ول نوٹس اٹ. یہ فرق ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر دا گیپ از. اور وقت آ گیا ہے کہ اب بھی ہم کچھ موومنٹ کریں, کشمیریوں کا کوز تھرو دا کلچر آف ریزسٹنس دنیا کے پاس لے کے جائیں یہ پیغام, اور جلد لے کے جائیں. آپ کے پاس ہیں ینگ کشمیریز, وائسز ہیں آپ کی, ان وائسز کو آپ پروجیکٹ کریں صحیح طریقے سے. آکیوپائڈ کشمیر سے لٹریچر ہے, اس کو پروجیکٹ کریں. یہ موویز ہیں, میں تو ایک فلم کی بات کر رہی ہوں فریاد کی, اور بھی بہت سی فلمز ہیں, ان کو ویورشپ ہی نہیں ملتی کیونکہ ہم آگے ہی نہیں لے کے جاتے. میں سمجھتی ہوں وی نیڈ ٹو پش آل دیز تھنگس. کلچر آف ریزسٹنس ایک بہت اہم حصہ ہے ریزسٹنس اور فریڈم سٹرگلز کا. آپ کسی کو لے لیں, آپ کیوبن سٹرگل لے لیں, آپ چائنیز لے لیں, رشین سٹرگل ریولیوشن لے لیں, کہیں بھی آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک ساتھ ساتھ کلچر آف ریولیوشن اور ریزسٹنس ساتھ ملے گا. کشمیر کا یہ ویکیوم تھا, اور یہ ویکیوم ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا گیا کیونکہ کلچر تو ہے, کلچر آف ریزسٹنس بھی ہے, سارا لکھا ہوا بھی ہے, فلمیں بھی بنی ہیں, پروجیکشن بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وی آر اسٹک ان دا اولڈ میتھڈز آف ڈپلومیسی وچ ہیو چینجڈ. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ساری ڈپلومیسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اپنے شہرزاد ہوٹل کے باہر جا ہی نہیں سکتے. ہم اتنے سٹارچڈ اپنے کپڑوں میں 3 پیس سوٹس یا کلف لگی ہوئی شلوار قمیضوں میں اپنے فورن منسٹر سے فون کر دے گا, بات کر لے گا, یا جا کے کوئی انٹرنیشنل فورم پہ بات کر لے گا. اینڈ وی تھنک دیٹس انف. وی ہیو لیٹ ڈاؤن the کشمیریز, وی ہیو لیٹ ڈاؤن our پرائم منسٹر جس نے اتنا اسٹرانگ نیریٹو دیا ہے کشمیر کے اوپر اگینسٹ ہندو سپریمسسٹ آئیڈیالوجی. ویو لیٹ ایوری بڈی ڈاؤن بیکاز جو پالیسیز آگے لے کے جاتے ہیں دے آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو چینج their ways, اور چینج اور بہت لازمی ہے.
یہ نئی دنیا ہے, نئے ٹولز آف ڈپلومیسی آ گئے ہیں, ہمیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ جب ہم کلچر آف ریزسٹنس کو آگے لے کے جائیں گے, یو ول سی کہ دنیا میں ریئیکشن کتنا اسٹرانگ آئے گا ان سپورٹ آف دا کشمیریز جسٹ اسٹرگل against illegal occupation by India and the cruelty and the human rights violations being done on the people of Kashmir, including women and children, whether it's pellet guns, whether it's rape, whether it's picking up people and disappearing them, all sorts of tortures and violence are going on. اور یہ سارا ایکسپوز کرنا بہت لازمی ہے, اور یہ کلچر آف ریزسٹنس کے تھرو زیادہ افیکٹولی ایکسپوز ہوگا. سو ونس اگین تھینک یو فار ہیونگ می, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو اب آگے لے کے چل سکیں, اینڈ بیونڈ پینٹنگس گو دا ہول رینج آف دا کلچر آف ریزسٹنس. تھینک یو. میں تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے جو اپنے اندر کا اینکر ہے ٹی وی, وہ میں سامنے لانا چاہتا ہوں. پاروں کی نمائش سے خطاب کر رہی تھی, جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ثقافت کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کا اہم ذریعہ ہے. ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے, حماد اظہر خطاب کر رہے ہیں, ان کے پاس لے چلیں.